عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ جب عاد کا انتقال ہوا تو دونوں بیٹوں نے سرکشی کی اور قہر غضب سے تمام شہروں پر زبردستی مسلط ہو گئے۔ کچھ حکمران تو ڈر کر ان کی اطاعت پر مجبور ہو گئے، بقیہ جنگ و جدل کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، یہاں تک کہ تمام لوگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے زمانے میں مشرق و مغرب میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے توأن کران یعنی خوش دلی یا مجبوری سے ان کی حکمرانی قبول نہ کی ہو۔ جب دونوں کی سلطنت خوب مضبوط ہو گئی اور ہر جگہ ان کی بادشاہت کے سکے بیٹھ گئے تو شدید مر گیا۔ اب شداد اکیلا ہی پوری سلطنت کا بادشاہ تھا۔ کسی کو اس سے جنگ و جدل کرنے کی ہمت نہ تھی۔ شداد کو سابقہ کتب پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کتب میں جب بھی جنت اور اس میں موجود محلات، یاقوت، جواہرات اور باغات کا تذکرہ پڑھتا یا سنتا تو اس کا شریر نفس اسے اس بات ابھارتا کہ تو بھی ایسی جنت بنا سکتا ہے۔ جب اس بدبخت و نامراد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو 100 خزانچیوں کو بلایا اور ہر خزانچی کو 1000 مددگار دے کر کہا، جاؤ اور روئے زمین کا سب سے بڑا اور عمدہ جنگل تلاش کرو، پھر اس میں ایک ایسا شہر بناؤ جو سونے، چاندی، یاقوت، زمرد اور موتیوں سے مزین ہو، اس کے نیچے زمرد کے ستون اور محلات اور بالائے خانے ہوں، پھر ان پر مزید بہترین عمدہ کمرے ہوں اور ان کمروں کے اوپر بھی بالا خانے ہوں۔ محلات کے نیچے گلی کوچوں میں ہر قسم کے ایسے میوہ دار درخت ہوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، کیونکہ میں نے سابقہ کتب میں جس جنت کے بارے پڑھا اور سنا وہ ایسی ہی ہے، اور میں ایسی جنت دنیا میں بنانا چاہتا ہوں۔ شداد ملعون کو یہ بات سن کر خزانچیوں نے کہا، آپ نے اس شہر کی جو صفات بیان کی ہیں اس کی تعمیر کے لیے سارے یاقوت، زمرد، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے آئیں گے؟ کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت ساری دنیا پر میری حکومت ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ کہا، تو پھر پوری دنیا میں پھیل جاؤ، زمین پر، سمندر میں، جہاں جہاں زمرد، یاقوت اور ہیرے جواہرات کا خزانہ ہو سب لے لو، اور ہر قوم پر ایک ایسا فرد مقرر کرو جو اپنی قوم کے تمام خزانے جمع کر لے۔ جتنا ہمیں مطلوب ہے اس سے کہیں زیادہ خزانہ دنیا میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر شداد نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے ملک کا خزانہ میرے شہر میں بھجوا دیں۔ حکم پاتے ہی ساری دنیا کے بادشاہ 10 سال تک شداد کے اس شہر میں اپنے اپنے ملک کا خزانہ جمع کراتے رہے، جس میں سونا، چاندی، یاقوت، زمرد، ہیرے جواہرات، الغرض ہر قسم کے زیب و زینت کا سامان تھا۔ حضرت سیدنا امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بادشاہوں کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 260 تھے۔ جب سارا سامان جمع ہو گیا تو کام کرنے والے نکلے تاکہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں شداد کی جنت بنائی جا سکے۔ کافی تلاش کے بعد وہ ایسے صحرا میں پہنچے جو ٹیلوں اور پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، کاریگر اور مزدور جوک در جوک وہاں پہنچنے لگے۔ جتنی جگہ درکار تھی اس کی حد مقرر کی، چشمے کھودے، گلی کوچے بنائے، نہروں کے لیے گڑھے کھودے، ان کی جڑوں میں خوشبودار سفید پتھر رکھے، پھر عمارتوں اور ستونوں کے لیے بنیادیں کھودی گئیں اور ان میں بہت قیمتی اور مضبوط پتھر لگائے گئے۔ اب زمرد، یاقوت، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات منگائے گئے۔ کاریگر ستون بنانے لگے، معمار سونے چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کرنے لگے، دودھ اور خوشبودار پانی کی نہریں جاری کی گئیں، اور اس طرح اس شہر کی تعمیر مکمل ہوئی۔ سیدنا امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے کعب، خدا عز و جل کی قسم، میرا خیال ہے کہ انہیں اس شہر کی تعمیر میں بہت عرصہ لگا ہوگا۔ کہا، جی ہاں، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ یہ سارا کام 300 سال میں مکمل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، شداد بدبخت کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا، 900 سال۔ فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہمیں عجیب و غریب خبر دی ہے، اس بارے میں مزید کچھ بتائیے۔ فرمایا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل نے اس کا نام ارم ذات العماد رکھا، اس کے ستون
زمرد و یاقوت کے تھے۔ اس شہر کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی اور شہر ایسا نہیں جو یاقوت و زمرد سے بنایا گیا ہو۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیسا کوئی اور شہر نہیں۔ جب شداد کو اس کی تکمیل کی خبر دی تو اس نے کہا، جاؤ اس کے گرد مضبوط قلعہ بناؤ اور قلعے کے گرد 1000 محل بناؤ اور ہر محل میں 1000 جھنڈے گاڑو اور ہر جھنڈے پر ایک مخصوص نشان بناؤ۔ یہ میرے محلات میرے وزراء کے لیے ہوں گے۔ حکم پاتے ہی کاریگر مصروف عمل ہو گئے۔ فراغت کے بعد جب کاریگروں نے شداد کو خبر دی تو اس نے اپنے خاص وزیروں میں سے 1000 وزراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ ہر خاص و عام ارم کی طرف جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ لوگوں نے جھنڈے اور نشانات اٹھا لیے۔ حکم جاری ہوا کہ میرے وزراء اور خاص عہدیداران اپنی عورتوں، خادموں اور کنیزوں کو لے جانے کی تیاری کریں۔ پھر شداد نے وزراء اور دوسرے لوگوں کو بہت ساری دولت و خورد و نوش کا سامان دینے کا حکم جاری کیا۔ تمام لوگ 10 سال تک اس جنت میں جانے کی تیاری کرتے رہے۔ شداد نے 2 آدمیوں کو اپنے شہر کا نگران مقرر کیا اور اجازت عام دی کہ جو آنا چاہے میرے ساتھ آ جائے۔ اب شداد بڑے جاہ و جلال اور متکبرانہ و فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کے جھرمٹ میں روانہ ہوا۔ جب وہ اس جنت سے صرف 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پر رہ گیا تو خالق کائنات، مالک لم یزل، قادر مطلق، خدائے بزرگ و برتر عز و جل نے ان پر عذاب بھیجا۔